آپ خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب 613 عیسوی کا زمانہ ہے۔ 3 سال کا عرصہ خاموش تبلیغ میں گزر چکا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب اللہ کریم نے حکم دیا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یوں فرماتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس حکم کی پیروی ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صدیوں سے لوگ بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کے لیے اپنے باپ دادا کا دین ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ اپنے گھر ہی میں رہنے لگے ہیں اور اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں رہنے سے آپ کی پھوپھیاں فکر مند ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ رسول اللہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر آئی ہیں۔ آپ نے جب انہیں اللہ کا حکم بتایا تو انہوں نے رسول اللہ کو تجویز دی ہے کہ آپ عبد المطلب کی اولاد کو بلائیں اور یہ پیغام ان تک پہنچائیں۔ ابو لہب کو نہ بلائیے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ اپنے حسن و جمال اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب یعنی حسن والا ہے۔ ابو لہب اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اپنی دولت اور خوشحالی کی وجہ سے باقی رشتہ داروں سے بہت کم ملتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا ہے۔ کھانے پینے کا انتظام علی بن ابی طالب کے ذمے ہے۔ کھانے میں بکری کی ران اور پینے کے لیے دودھ رکھا گیا ہے۔ کھانا سیدہ خدیجہ نے تیار کیا ہے۔ آنے والے لوگ بنی ہاشم اور بنی عبد مناف سے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کی تعداد 40 ہے۔ رسول اللہ نے کھانے کے بعد ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، مگر کوئی بھی اس طرف مائل نہیں ہوا۔ ابو لہب بولا، ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، مگر باپ دادا کا دین چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ ابی طالب نے کہا، میں دین عبد المطلب یعنی دین حنیف یعنی ایک خدا پر ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں جس دعوت کا حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ابو لہب اس پر غصے سے ابی طالب سے بولا، یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ محمد کو روکیں، تم اسے اپنے دین کی تبلیغ سے روکو۔ تم نے لوگوں کی مخالفت مول لی، تم مارے جاؤ گے۔ اگر اس وقت تم نے محمد کو لوگوں کے حوالے کیا تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں محمد کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ ابو لہب سے کہنے لگیں، بھائی، کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ خدا کی قسم، اہل علم ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک نبی آئے گا اور وہ نبی محمد ہی ہیں۔ ابو لہب کہنے لگا، یہ عورتوں کی بے بنیاد باتوں میں سے ہے۔ یہ باتیں بیکار ہیں اور تمہاری خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جب قریش کے سارے قبیلے تمہارے خلاف ہوں گے تو تم لوگوں کو میری بات کا اندازہ ہوگا۔ ابو لہب یہ کہہ کر غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی کھلم کھلا تبلیغ کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ علی کی عمر اس وقت 13 سال ہے اور انہیں رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ بولے، اللہ کے رسول، اگرچہ میں یہاں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، دین کی دعوت دینے والا دیکھو اور دعوت قبول کرنے والا دیکھو۔ انہیں کیا معلوم کہ آنے والے وقت میں کائنات ان دونوں کی عظمتوں کے گن گائے گی۔ ان کا پیغام کائنات کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ سب لوگ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کریم کا حکم آیا
فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی تو آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی کھلم کھلا تبلیغ کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ کچھ دن بعد رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ عرب کا دستور ہے کہ ان پر اگر کوئی آفت آ جائے تو یا صباحا یا صباحا، یعنی لوگوں صبح کی پکار سنو کہتے ہیں۔ اس آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کوہ صفا پر موجود ہیں اور یا صباحا یا صباحا پکار رہے ہیں۔ لوگ صفا پہاڑ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ اس مجمع میں ابو لہب اور قریش کے دوسرے کئی سردار بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی خود نہیں پہنچ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے۔ جب کافی لوگ جمع ہو چکے تو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا یقیناً ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو جس نے مجھے رسول بنا کر تم میں بھیجا ہے۔ تم لوگ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ ابو لہب نے کہا تبا لک اما جمعتنا الا لہذا، ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے تم نے ہمیں اشارہ کر کے ڈرایا ہے۔ رسول اللہ اس کے جواب میں خاموش ہیں۔ اس کے بعد لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اللہ کریم کو ابو لہب کا رسول اللہ کو یوں کہنا اور ہاتھ ٹوٹ جانے کی بات کرنا اس قدر برا لگا ہے کہ اللہ کریم نے اس کا جواب خود دیا ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے ہیں اور اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی دولت اور کمائی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جلد ہی وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی۔ اس کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ اللہ کریم نے انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حج کا موقع ہو یا کوئی بازار لگتا ہو، جب دور دراز سے لوگ آ کر جمع ہوں تو رسول اللہ آنے والوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ابو لہب آپ کا پیچھا کرتا ہے اور رسول اللہ جو کہتے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتا ہے۔ کفر و شرک میں ابو لہب وہ واحد شخص ہے جس کی مذمت اللہ کریم نے اس کا نام لے کر قرآن مجید کی سورہ لہب میں کی ہے۔ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ایک دن ابو لہب نے غصے کی حالت میں اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تم سے تعلق اس وقت تک حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے اور اعلان نبوت سے پہلے آپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں پیاری ہیں، طریقہ سلیقہ بھی ہے، اپنے بیٹوں کے لیے رسول اللہ سے رشتہ مانگا۔ ابو لہب کی خواہش پر ہی رسول اللہ نے ام کلثوم کا نکاح اس کے بیٹے عتبہ کے ساتھ اور رقیہ کا نکاح عتیبہ کے ساتھ کر دیا، مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد ابو لہب کی مخالفت شدید دشمنی کی صورت اختیار کر گئی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں ام کلثوم اور رقیہ کو طلاق دے دی ہے۔ رسول اللہ کو ابو لہب کی اس حرکت پر دکھ پہنچا، لیکن آپ نے صبر کیا ہے۔ معاملہ طلاق پر ہی ختم نہیں ہوا۔ عتیبہ نے شائستگی کی تمام حد پار کرتے ہوئے رسول اللہ کی شان میں انتہائی نامناسب اور گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ رسول اللہ کے مبارک اور پر نور چہرے کی جانب تھوکنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ کو عتیبہ کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آپ نے اللہ کریم سے عرض کی اے اللہ،
اتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اتیبہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام جا رہا ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے۔ ابو لہب نے اہل قافلہ سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد کا کہا پورا نہ ہو جائے۔ ابو لہب اچھی طرح جانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اتیبہ کے چاروں اطراف قافلے والوں کا سامان رکھ کر حفاظتی دیوار بنا کر اتیبہ کو سلا دیا ہے۔ رات کو ایک شیر آیا جس نے اتیبہ کی تکہ بوٹی کر دی۔ حیرت انگیز طور پر شیر نے نہ اتیبہ کا خون پیا اور نہ ہی گوشت کھانا پسند کیا۔ اس طرح اتیبہ اپنے انجام کو پہنچا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید تقریباً 23 سالوں میں حالات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں ایک ہی مرتبہ میں مکمل نازل ہوتی رہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ کریم نے لوگوں کو اس بات کا جواب خود دیا جو بات انہوں نے رسول اللہ سے کہی تھی۔